جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر لگ جائے اس کو آگ، تھوڑا سوچیے آگ، تو جس ماں کے شکم میں سرکار 9 ماہ تک جلوہ فروز رہی اس ماں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ دوسرا اشارہ بھی سنو، دوسرا اشارہ بھی سنو، جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جائے اس کو آگ، اسی دست اقدس پر تو سب صحابہ کرام نے بیعت کی ہے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی، تھوڑا سا اونچی آواز، ہر صحابی نبی۔ اور ایک آپ کو بڑی ایمان افروز بات سناؤں، بڑی ایمان افروز۔ حضرت صاحب ایک دن میں ایسے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نماز کے اندر بھی تو درود پاک پڑھا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ اور پھر جب ہم دعا مانگتے ہیں دعا کے اول آخر بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے، پھر اذان میں اقامت میں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ حضرت صاحب میری طبیعت اتنا خوش ہوئی، اتنا خوش ہوئی، میں نے دیکھا جو 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا ہے وہ 50 مرتبہ درود پاک خود ہی پڑھ لیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا جہاں 5 نمازیں پڑھنے والے کو اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا وہاں ایک انعام یہ بھی ملے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لے گا۔ میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیا کرو؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں، آج ہماری محافل میں ڈرایا نہیں جا رہا۔ آج ہماری محافل میں جنت کی ٹکٹیں تقسیم ہو رہی ہیں، خوف خدا نکال دیا گیا، جبکہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو قطعی جنتی ہیں، جن کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہے، ارے ان کے اندر جب دوزخ کا ذکر ہوتا تھا تو اس طرح دھاڑے مار مار کے رویا کرتے تھے کہ کسی کی آواز دوسرے کو سمجھ نہیں چل رہی بات کیا کر رہا ہے۔ آج ہماری محافل میں نچایا جا رہا ہے، علی علی کے نام لگا کر تو اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان سرکار کا فرمان سننے کے لیے اس طرح گم سم بیٹھ جایا کرتے تھے کہ آپ کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ اچھا، سچوں کے ساتھ ہونا اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں بڑی اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا، بڑے غور سے سنیے گا، پتہ نہیں آج کس کے دل پر چوٹ لگے رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ سب سے پہلا فائدہ، ایک بکری ریوڑ سے جدا ہو وہ غیر محفوظ ہے، بھیڑیا آسانی سے اس کو شکار کر لے گا، اور یہی بکری ریوڑ کے اندر ہو تو محفوظ ہے،
بس ایسے ہی سمجھو جو بندہ اللہ کے ولیوں سے دور ہے شیطان کا شکار ہو جائے گا، ولیوں کی سنگت میں آ گیا تو وہ محفوظ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ بھی بڑی توجہ سے سننا، دیکھو یارنا، میرے پاس ایک رومال ہے، یہ میں آپ کو رومال دکھا دیتا ہوں، یہ کپڑے کا ہے، اس کو سونگو گے خوشبو نہیں آئے گی، کپڑا ہے، اس کی خاصیت نہیں اس میں سے خوشبو آئے، لیکن اگر میں پھول اس میں رکھ کر باندھ دوں، ساری رات پڑے رہے، صبح اٹھ کے پھولوں کو جدا کر دوں، اب سونگوں گا کیا ہوگا؟ ارے تو اگر بے نمازی بھی ہے نا، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھے گا، چند دن کے بعد تیرے اندر سے نماز کی خوشبو آنے لگ پڑے گی۔ جب خوشبو آئے گی پھر بہار بھی آ جائے گی۔ میاں محمد رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں نا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو، جمیں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ اللہ کے ولی کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاؤ، ایسا ہے جیسے عطر فروش کی دکان پہ جا کے بیٹھ گئے، سودا بھی کچھ نہیں لیا، پیسہ بھی کوئی خرچ نہیں کیا، جب اٹھ کے باہر آئے تو جسم سے خوشبوؤں کے ہلے آ رہے ہیں۔ اور برے بندے دی صحبت یارو، جمیں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگاں پین ہزاراں۔ لوہار کی دکان پہ چلے جاؤ، کہو میرے کپڑے بچ جائیں، میرے بچے کپڑے صاف ستھرے رہیں، ایسا ممکن۔ بعض بندے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یار او تسی اتھے تاش کھیڈن لگ کے اتھے گئے ویسے تسی؟ حافظ جی میں کھیڑتا تے نہیں سی پیا، میں تے ویکھن دیا ایسا۔ اور تو گھوڑا ویکھن چلا گیا، اتھے کیا ویسے گیا تھا؟ او جی میں کوئی پٹدا تھوڑی سا، میں تو ویکھن واسے گیا سا۔ ایسے ہی ہے نا یار، مسجد میں بیٹھے فیصلہ صحیح کرنا، 4 بندے جوا کھیل رہے ہوں، 10 بندے دیکھ رہے ہوں، پولیس کا چھاپا پڑے گا، بابا جی کون پکڑا جائے گا؟ اونچی بولو یار، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کھیل کون رہا ہے اور دیکھ کون رہا ہے، اس لیے خدا را ان کی صحبت سے بچو۔ اور سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یار آج میں آپ کو ایک ایسا پیارا نقطہ سنانے لگا ہوں، ایسا پیارا نقطہ، یار آپ کی طبیعت خوش ہو جائے سن کے۔ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، ہے فارسی کا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اس کا مطلب پتہ کیا بنتا ہے؟ ترازو ہوتا ہے نا، ترازو، اس کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں 100 سالہ عبادت، اور وہ بھی جس میں دکھاوا ریاکاری نہ ہو، اخلاص کے ساتھ 100 سالہ عبادت رکھو، اور دوسرے پلڑے میں اللہ کے ولی کی صحبت میں گزارا 1 لمحہ رکھو، فرمایا اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا، اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ آج میں نے اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت صاحب کہاں 100 سالہ بے ریا عبادت، اور کہاں اللہ کے ولی کی صحبت میں اقبال گزارنا، یہ افضل کیسے ہو گیا؟ اور عام بندے کا کہا بھی نہیں ہے۔ آؤ آج اس کی میں حکمت بتلاؤں۔ ایک بندہ 100 سال عبادت کرتا رہتا ہے،
اس کے اندر یقین کی وہ دولت پیدا نہیں ہوتی جو اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک پل بیٹھنے سے یقین کی دولت پیدا ہو جاتی۔ اچھا، آپ کو اگر میری بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں بالکل آسان سی بات بتلا دوں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ نہیں، ابھی بھی سب کی آواز نہیں ہے۔ اللہ ہمیں، کیا کبھی دل سے تسلیم کیا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ آپ کہیں اب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ او بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ اللہ میں دیکھ رہا ہے، ہمیں مسجد میں لے جاؤ ہم قرآن سر پہ رکھ کے بھی کہیں گے ہمارا عقیدہ اللہ میں دیکھ رہا ہے۔ تو میں پھر ایک چھوٹا سا اشارہ کروں گا۔ چار بندے جوا کھیل رہے ہوں، اوپر سے پولیس والے آ جائیں، بھاگ جاتے ہیں، ابا جی آ جائیں چھپا دیتے ہیں، افسر آ جائے بھاگ جاتے ہیں، اور بھائی اب نہیں کھیل رہا؟ کہتا حافظ جی پولیس والوں نے دیکھ لیا تو اندر کر دیں گے، ابا جی نے دیکھ لیا تو گھر سے نکال دیں گے، افسر نے دیکھ لیا تو نوکری سے جواب ہو جائے گا۔ میں نے کہا پولیس کے دیکھنے کا احساس تجھے برائی سے روک رہا ہے، ابا جی کے دیکھنے کا احساس برائی سے روک رہا ہے، افسر کے دیکھنے کا احساس برائی سے روک رہا ہے۔ ارے جس کے دل میں عقیدہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ کیسے برائی کرے گا؟ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ایک اور مثال دے دوں۔ ایک بندہ تھا نا لینڈ لارڈ، بڑی زمینوں کا مالک، اس نے زمینوں پہ فصل لگائی، جب پھل لگ گیا تو اس نے عورتوں کو پھل توڑنے کا ٹھیکہ دے دیا۔ عموماً گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے، خود یہ اپنے محل میں کھڑا ہو کر نظارہ کر رہا ہے، ایک عورت نے کچھ پھل اس انداز سے توڑا، اس کے ذہن میں شیطانیت آ گئی، اس نے اس عورت کو اپنے محل میں بلا لیا اور کہا جاؤ سارے دروازے جا کے بند کر آؤ۔ وہ گئی دروازے بند کر کے آ گئی۔ پھر اس نے پوچھا سارے دروازے بند کر آئی ہو؟ کہنے لگی ہاں سارے بند کر رہی ہوں لیکن ایک دروازہ کھلا رہ گیا ہے۔ ایک دروازہ، کہنے لگا جا جا کے اس کو بھی بند کر گیا۔ وہ کہنے لگی وہ مجھ سے بند ہونے والا نہیں ہے۔ کہنے لگا وہ دروازہ کون سا ہے جو تجھ سے بند نہیں ہوتا؟ کہنے لگی وہ اللہ کے دیکھنے کا دروازہ ہے جو مجھ سے بند۔ بس اتنا سنا چیخ ماری بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو سارا نشہ کافور ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کیا کرنے لگا ہوں۔ حضرت صاحب مسجد میں بیٹھے ہو، جھوٹ نہیں بولنا۔ جس بندے کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، چوری کرے گا؟ اونچی بولو یار۔ زنا کرے گا؟ شراب پیے گا؟ نماز میں سستی کرے گا؟ بے حیائی کے کام کرے گا؟ یار یہ جتنی بھی برائیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے پائی جا رہی ہیں، ورنہ جس کا عقیدہ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہتا ہوں وہ داڑھی مڈا کے تو دکھائے ذرا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھے ہم تو وہ یقین کی دولت کیسے پیدا کرتے ہیں؟ وہ یقین کی دولت کیسے پیدا کرتے ہیں یہ بھی میں بتلا دوں۔
مسلمانوں کو غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. ایسے ہی ہے نا جی. بڑا مال غنیمت بھی ہاتھ آیا اور جنگی قیدی بھی ہاتھ آئے. پہلی جنگ تھی اسلام اور کفر کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. ایک طرف سے مشورہ آیا ان سب کو قتل کر دیا جائے. دوسری طرف سے مشورہ آیا کہ ان سے جرمانہ لے کے چھوڑ دیا جائے. کیا کیا جائے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرمایا. اب قیدیوں کی لائن لگی ہوئی ہے. سرکار نے پوچھا ہاں بھئی تو کیا دے گا؟ یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنے ہی پیسے ہیں. فرمایا دے چل جا تو جا. ہاں بھئی تو کیا دے گا؟ او جی میرے پاس پیسے نہیں علم ہے. فرمایا ہمارے اتنے بچوں کو بڑھاؤ تم بھی جاؤ. ہاں بھئی آپ کیا دو گے؟ جی میرے پاس پیسے نہیں مکہ معظمہ میں ہیں. فرمایا ٹھیک ہے تو وہاں سے جا کے بھیج دینا تو بھی جا. انہی قیدیوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے. پوچھا چچا تو کیا دے گا؟ عرض کرنے کے میرے بھتیجے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. یا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو گے نا تو مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. عرض کرنے کا اے میرے بھتیجے میرے پاس تھوڑا سا اونچی آواز. فرمایا چچا کوئی بات نہیں تو مکہ معظمہ سے جا کے بھیج دینا. کہنے لگے جی وہاں بھی کچھ نہیں ہے. وہاں بھی تھوڑا سا اونچی آواز ہو رہی. یار اگلی بات سنو گے آپ کے ایمان کو تازگی نصیب ہو جائے گی. عرض کرنے کے مکہ معظمہ بھی کچھ نہیں ہے. فرمایا چچا کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے کے سچ کہہ رہا ہوں وہاں بھی کچھ نہیں ہے. فرمایا چچا پھر سوچ لے کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے کے ہاں صحیح کہہ رہا ہوں وہاں بھی کچھ نہیں ہے. فرمایا چچا جب تو جنگ پہ آنے لگا تھا تو میری چچی کو مکان کے پچھلی کوٹری میں لے گیا تھا اور اس کو اتنی بڑی پوٹلی جو تھی وہ بھری ہوئی دی تھی اور یہ کہا تھا اس میں مال ہے اگر میں وہاں مارا گیا تو اس سے تو اپنا سلسلہ چلا لینا. اگر میں واپس آ گیا تو کاروبار کروں گا. آ کر اس پوٹلی میں کیا رکھا ہوا تھا؟ ارے وہ اسی وقت اندر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کہ جو مدینہ منورہ میں بیٹھ کر مکہ معظمہ کی پچھلی کوٹری کے احوال دیکھ رہا ہے وہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے. اگر ان کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو جو ان کا خالق ہے اس کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی ایک اور واقعہ سنا دوں. آپ میں سے پتہ نہیں کسی نے نام سنا ہے کہ نہیں میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی شرق پور شریف والی سرکار. بہت بڑے ولی کامل وقت کے کتب تھے. نقش بندی سلسلہ کے بہت بڑے ولی کامل. آپ شرق پور شریف کے رہائشی ہیں تو شرق پور شریف کے ارد گرد گاؤں دیہات کافی ہیں. ایک مرتبہ چور چوری کرنے آئے کسی گاؤں دیہات میں. رات کو سن لگائی لیکن مال نہ ملا. کامیابی نہ ہوئی. صبح ہو گئی. اب مشورہ کرنے لگے یار کھانا کتوں کھائیے. گاؤں دیہات میں آپ کو پتہ ہے ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں ہیں. ایک بیچ میں سے کہنے لگا یار میاں صاحب دا لنگر چلتا ہے چلو وہیں جا کے کھا دے. دوسرا کہنے لگا یار لنگر بھی کھاواں گے راج کے تے پیسہ بھی نہیں دینا پے گا چلو اتھے ہی چلنے ہیں. آ گئے. اتفاق کی بات ہے کہ اس دن
میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اپنے ہاتھوں سے لنگر تقسیم کر رہے تھے اور لینے والوں کا رش لگا ہوا تھا. اللہ کے ولی کے ہاتھ سے لنگر ملے, یوں سمجھے آپ بیٹھے ہیں لنگر تقسیم کر رہے ہیں, پورا کمرہ رش سے بھرا ہوا ہے. جیسے یہ چور اندر داخل ہوئے تو میاں صاحب نے فرمایا بیلیو ذرا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ, بیلیو ذرا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ, اے بیچارے رات کے تھکے ہوئے آئے, ان کو پہلے روٹی کھلا دیں. ان کے سینے کے اوپر جو چوٹ لگی کہ ہم تو رات کی تاریکی میں ڈکیتی کر رہے تھے, چوری کر رہے تھے, ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, اگر کوئی دیکھ لیتا تو جوتے مارتا, لیکن میاں صاحب یہیں بیٹھے ہمیں دیکھ رہے تھے. اگر ان کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو جو ان کا خالق ہے اس کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا. لنگر کھایا, رات کے جاگے ہوئے تھے, مشورہ کیا چلو آج رات یہیں سو جاتے ہیں, صبح اٹھ کے چلیں گے. لیکن میرا دل کہتا ہے میاں صاحب کی نگاہ پڑ گئی تھی, اب جاتے تو کہاں جاتے, سو گئے. کیا کیا انہوں نے؟ جب رات کا پچھلا پہر ہوا, یار یہ اگلی باتیں یوں سمجھیں کہ دل کے کانوں سے سننے والی ہیں, دل کے کانوں سے. رات کا جب پچھلا پہر ہوا تو میاں صاحب ان کے پاس آ گئے, آ کر ان کو اٹھایا, او بیلیو اٹھو اٹھو, او بیلیو اٹھو اٹھو. وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے, میاں صاحب کیا بات ہے؟ فرمایا بیلیو تساں بھی چور ہو تو میں بھی چور ہاں, تساں بھی چور ہوتے, چلو اج رل کے سن لائیے. وہ لگے معافیاں مانگنے, حضرت صاحب غلطی ہو گئی, معاف کر دو, آئندہ نہیں چوری کریں گے, سچی توبہ کر دے. فرمایا نہیں, اے میرا جڑا لنگر چل رہا ہے میں تھوڑی چل رہا میں. وہ سوچنے لگ پڑے واقعی اتنی دنیا کھا کے جاتی ہے, آخر میاں صاحب بھی تے کچھ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی, میاں صاحب ہی تے کچھ کر دے ہوں گے نا. اب میاں صاحب نے اگلی بات جو کہی وہ سنو. فرمایا بیلیو جہاں تم رات سن لگاتے رہے, اگر پکڑے جاتے تو جوتے پڑنے تھے, اور اگر کامیاب ہو جاتے تو تمہاری روٹی پانی چند دن چلنا تھا, پھر تمہارا وہی حال ہو جانا تھا. اس لیے کہ حلال میں برکت ہے, حرام میں برکت. اونچی بولو. حضرت صاحب ایک چور تھا نا, چور, جدی پشتی چور, اس کا بیٹا جوان ہو گیا, انہوں نے کہا چل پتر آج تم ہی میرے نال. کہا ٹھیک ہے جی, تو روپیہ نال. چلتے چلتے وہ چور بیٹے سے کہنے لگا بیٹا وہ سامنے کوٹھی نظر آ رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں نظر آ رہی ہے. کہنے لگا بیٹا میں نے اس کو اپنی زندگی میں 12 مرتبہ لوٹا ہے. کتنی مرتبہ؟ وہ بیٹا کہتا ابا چلو واپس چلتے ہیں, چلو واپس چلتے ہیں. کہنے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا جس کو تو نے 12 مرتبہ لوٹا ان کا دیوا پھر بھی بل رہا ہے, ہمارا دیوا پھر بھی نہیں بلتا ہے. اچھا اگر میری بات آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی, اب میں ایسی بات کروں گا جو آپ کو بالکل آرامی سے سمجھ آ جائے گی. حضرت صاحب آپ بتلاؤ, ایک اونٹنی, ایک گائے, ایک بھینس, بکری, بھیڑ کتنے بچے دیتی ہیں؟ ایک یا اونچی بولو. اور روزانہ ذبح کتنے ہوتے ہیں؟ اونچی بولو یار. اور بڑی عید پر کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ اس کے باوجود ان کے اجڑ نظر آتے ہیں.
اور ایک کتی 12 بچے دیتی ہے، اس کا عزت نظر نہیں آ رہا، اس سے پتہ چلا حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ خدا را حرام سے بچو، چوریاں ڈکیتیوں سے بچو، جوے سے بچو، کسی کے زمین پر قبضہ کرنے سے بچو، بہنوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے سے بچو، یتیموں کا مال کھانے سے بچو۔ ابا جی فوت ہو جائے نا تو پتہ نہیں آپ کے کشمیر کا کیا دستور ہے، ہمارے تو وہاں پتہ کیا ہوتا ہے، ابا جی فوت ہو جائے نا رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں، تو بھائی کہتا ہے بہن سے بہن حصہ چاہیے کہ بھائی چاہیے؟ اگر بہن نے کہہ دیا جی حصہ تو رشتہ داری ختم۔ حضرت جی تہاڈی بہن نہیں لگتی، او چھڈو آفا جی بہن کا دی جن نے حصہ لے لیا۔ میں نے کہا بھائی اس نے ایک حصہ لیا، تو نے رشتہ داری سے نکال، تجھے تو 2 ملے، تجھے تو بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے۔ شرم نہیں آتی؟ جس کو رب حصے دار بنا رہا ہے تو کون ہے حصہ چھیننے والا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال ظلماً کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ بظاہر چرگا کھا رہا ہے، مرغا کھا رہا ہے، روسٹ بروس کھا رہا ہے، حقیقت میں آگ کھا رہا ہے۔ ارے یہی آگ دنیا میں جلائے گی، راتوں کو نیند نہیں آئے گی، یہی آگ قبر میں جلائے گی، یہی میدان محشر میں جلائے گی، اور یہی آگ جہنم کے اندر جلائے گی۔ بہرحال آپ نے ارشاد فرمایا جتھے راتی تسی سن لاندے رہے پھڑے جاندے تے جتیاں پہنیاں سی جے، اور اگر کامیاب ہو جاتے چند دن تہاڈا روٹی پانی چل، پھر تمہارا وہی حال ہو جانا تھا۔ تو آؤ آج میں تمہیں ایک گھر ایسا بتلاؤں، سن لگاتے پکڑے جاؤ تو عزت کی نظر سے دیکھے جاؤ، چوری کرتے پکڑے جاؤ تو عزت کی نظر سے دیکھے جاؤ، اور اگر کامیاب ہو جاؤ چاہے سوئی کے ناکے کے برابر تمہاری پشتیں پلتی رہیں، دولت ختم نہیں ہوگی۔ وہ کہنے لگے میاں صاحب وہ گھر کون سا ہے جہاں سن لگاتے پکڑے جائیں تو عزت کی نظر سے دیکھے جائیں، اور کامیاب ہو جائے تو نسلیں پلتی رہیں؟ فرمایا چلو پہلے غسل کرو، غسل کروایا، پاک صاحب کپڑے پکائے اور پکڑ کے مسجد میں لے آئے۔ فرمایا یہ ہے رب کا گھر، یہاں پچھلی راتی سن لگاؤ، پکڑے جاؤ گے عزت کی نظر سے دیکھے جاؤ گے، کامیاب ہوگے تمہاری نسلیں پلتی رہیں گی، دولت ختم نہیں ہوگی۔ اب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے جو آج گدی نشین ہے، شجادہ نشین ہے، ہم سے کروڑوں درجے افضل ہے، ہم ان کے پاؤں کی خاک بھی برابری، لیکن جو کمالات ان بزرگوں میں تھے آج نظر، میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آج ان کے وہ کمالات نظر، لیکن ہو کیا رہا ہے، میاں صاحب کی سن لگی ہوئی ہے، ان کا خاندان پل رہا ہے، اور داتا صاحب رحمت اللہ ایسی سن لگائی کہ پورا پنجاب پل رہا ہے، اور غوث اعظم نے ایسی سن لگائی پوری دنیا 11ویں کھا رہی ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو کوئی تھوڑی سی کڑوی سی باتیں کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول رہے، اور ڈر بھی لگتا ہے نا یار آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں۔
حضرت صاحب مجھے اپنے سنیوں سے دکھ بڑا ہے. دکھ کیا ہے؟ سارا سال غوث پاک کا لنگر کھائیں گے، ہر مہینے 11ویں کھائیں گے، لیکن پیر وہ پکڑنے جو نماز بھی نہیں پڑھتا. یا لنگر اس کا کھا رہا ہے جس نے ایک رات نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں بتواتا 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اور پیر وہ پکڑتا ہے جس کو غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا. اور خدا کا واسطہ ہے، دیکھو میں لفظ ایک سخت کہنے لگا ہوں، نمک حلال بنو یا. لنگر غوث پاک کا کھا رہا ہے اور پیر وہ پکڑتا ہے. غوث پاک کی کرامتیں سننے والوں آؤ، آج ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایک کرامت میں بھی آپ کو سنا دوں. ہضم ہو جائے گی؟ اونچی بولو. سب کی آواز نہیں آ رہی. یہ تو سننے کے بعد پتہ چلا ہضم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے میں جلوہ فروز ہیں. ایک خنزیر چھلانگ لگا کے نا دیوار کراس کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور عرض کرنے کا جی آپ ولیوں کے سردار ہیں، پیران پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں اور مستجاب الدعوات بھی ہیں، جو بھی دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. میں بھی آپ کی بارگاہ میں ایک التجا لے کے آیا ہوں. فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ عرض کرنے کے جی میرے لیے دعا کرو میں خنزیر سے انسان بن جاؤں. خنزیر سے کیا بن جاؤں؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں کو بند کیا اور سر کو جھکا لیا، مراقبہ کیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، فرمایا ٹھیک ہے بھائی میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں، تو خنزیر سے انسان بن جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، اگر تجھے قبول ہے تو میں دعا کر دے تو ورنہ نہیں دعا کروں گا. کہنے لگا جی شرط کیا ہے؟ فرمایا تو خنزیر سے انسان تو بن جائے گا لیکن رہے گا بے نمازی. اگر تجھے قبول ہے تو دعا کر دوں. فرماتا ہے خنزیر نے جب یہ سنا تو چیخے مارتا ہوا بھاگ گیا. کہنے لگا میں خنزیر رہنا پسند کروں گا، بے نمازی رہنا پسند نہیں کروں گا. نمازوں میں سستی کرنے والوں، لنگر غوث پاک کا کھاتے ہو. اچھا نعرے علی دے مار دینے، نعرے کس کے مار دیں؟ اور علی کی ابتدا بھی مسجد ہے، انتہا بھی مسجد. یار میں غلط بیان نہیں کروں، خدا کی قسم میرا لحاظ نہ کرنا. بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو، میں سب کے سامنے معذرت بھی کر لوں گا، الفاظ بھی واپس لوں. یار اگر میری بات سچی ہے تو پھر اس پر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ علی کی ابتدا بھی مسجد ہے، انتہا بھی مسجد، اور آپ مسیطیں وردے ہی نہیں، باہر ہی بیٹھ کے بھنگ پی کے علی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شراب سے اس قدر نفرت، آپ فرماتے اگر ایک دریا بہہ رہا ہو، اس میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر دریا خشک ہو جائے، وہاں گھاس اگے، فرمایا علی اپنی بکریوں کو وہ گھاس کھلانا بھی پسند نہیں کرتا. یار مسجد میں بیٹھے اور سچی بات کرنا، جھوٹ بالکل نہیں بولنا. بھنگ پی کے، چرس پی کے، شراب پی کے علی کا نام لینا ادب ہے؟ اس منہ سے علی کا نام لے رہے ہیں. علی کی ایک نماز قضا ہوئی تھی. کون سی نماز تھی؟ نہیں سارے نہیں، اونچی آواز نہ بولے، میں اگے نہیں چلاں گا. کون سی نماز تھی؟ تھوڑا سا اور اونچی. کون سی نماز تھی؟ اس سے پتہ چلا علی سنی تھے، وہ ظہرین پڑھنے والے نہیں تھے. نہیں سمجھ لگے؟ اگر ظہرین پڑھی ہوتی تو اثر قضا.
اس کا مطلب ہے علی ظہر کے وقت پڑھتے تھے، عصر کے وقت پڑھتے. اس سے پتہ چلا علی ہمارے ہیں، ہم علی کے ہیں یار. کوئی ٹھیکیدار بن جاوے تو پیا بن جاوے، باقی علی ہمارے ہیں. ایک نماز قضا ہوئی. اچھا یہ نماز جڑی نوٹا ماسی ہوئی سی کہ ووٹا ماسی ہوئی سی؟ سرکار کی نیند کے اوپر. پھر بھی آنکھوں سے کیا نکلے؟ کبھی تیری بھی آنکھاں چ آنسو نکلے نے. حضرت صاحب مکان آپ کا اپنا ہے، اس کو لگا ہوا ہے تالا. کیا لگا ہوا ہے؟ بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، سب کی آواز نہیں آ رہی ہے، اور اونچی آواز سے بولو. یار مکان آپ کا اپنا ہے، بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھو جنت کی چابی کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی. اچھا کنجی اور چابی میں کوئی فرق ہے؟ نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی. اللہ اللہ. ماما جی تسی دسو بغیر چابی کے جنت کا تالا کھول لو گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. چلو حضرت جی تسی دسو یہ چابی کا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے حضرت جی کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں.